جب ملے ہم تم ایپیسوڈ 1۔ شاہان، کیا بنا دبئی والے کام کا؟ باس وہاں کا ڈون نہیں مان رہا ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے۔ کون ہے وہاں کا ڈون؟ دارم نے مصروف سے انداز میں پوچھا تھا۔ پہلے درخزئی خان تھا، اب اس کا بیٹا دانش خان ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا کرو، براہ راست میٹنگ ارینج کرو۔ لیکن باس، وہ کسی سے نہیں ملتا اور آج تک اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ شاہان کی بے بسی عروج پر تھی۔ سیریسلی؟ ڈون ہے کہ مسٹری ہے؟ تو پھر ڈیل کس طرح کرتا ہے؟ دارم جتنا حیران ہوتا کم تھا۔ آن لائن ہی کرتا ہے، بغیر سامنے آئے۔ کیا واقعی کسی نے نہیں دیکھا؟ دارم نے پھر حیرانگی سے پوچھا تھا۔ نہیں بھائی، کہتے ہیں جو اسے دیکھ لے دوبارہ دنیا دیکھنے کے قابل نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، تم کوشش جاری رکھو۔ نہ بات بنی، میں خود دبئی جاؤں گا۔ بابا، ایک 3 سالہ بچی چہکتے ہوئے اسٹڈی روم میں داخل ہوئی تھی۔ آ گیا میرا بچہ؟ دارم اسے گود میں بٹھاتا اس کے بھرے بھرے گال چوم گیا تھا۔ شاہان بھی مسکرایا تھا۔ پھر کیا کیا میرے بچے نے؟ میں نے سوہا آنٹی کے ساتھ ڈرائنگ کی۔ اوہ دیٹس نائس۔ سوہا بھی مسکراتی ہوئی اسٹڈی میں داخل ہوئی تھی۔ شاہان نے اس دشمن جاں کو دیکھ کر گہری سانس کھینچی تھی۔ یہ بہت ضد کر رہی تھی بھائی، آپ کے پاس آنے کے لیے۔ کوئی بات نہیں، دارم مسکرا کر بولا تھا۔ شاہان، وہ شامیر والی ڈیل کا کیا ہوا؟ دارم کو ایک اور بات یاد آ گئی تھی۔ پیمنٹ پہنچ گئی ہے، ان کا مال کل تک پاکستان ڈیلیور ہو جائے گا۔ کیا میں اسے لے جاؤں؟ سوہا نے سوالیہ نظروں سے پوچھا تھا۔ نہیں، تم لوگ جاؤ، اب یہ باپ بیٹی کا ٹائم ہے۔ اور یہ بتاؤ کیا کھائے گا میرا بیٹا؟ میں نگٹس کھاؤں گی، حیام اپنی توتلی زبان میں بولی تھی۔ ٹھیک ہے سوہا، ہم دونوں کے لیے نگٹس اور فرائز بھیج دو پلیز۔ سوہا ہاں میں سر ہلاتی باہر نکل گئی تھی۔ اور تم کب تک ٹھنڈی آہیں بھرتے رہو گے؟ اسے مناتے کیوں نہیں شادی کے لیے؟ نہیں مانتی، اب کیا پاؤں پڑ جاؤں؟ شاہان کلس کر بولا تھا۔ ضرورت پڑے تو پڑ جاؤ پاؤں۔ اور وہ نکمہ کہاں پر ہے؟ دارم چڑھ کر بولا تھا۔ ویری بیڈ بابا، چاچو کو ایسے نہیں بولتے۔ اس سے پہلے شاہان کوئی جواب دیتا، حیام منہ بناتی بولی تھی۔ تم چاچو کی چمچی، چپ رہو۔ اور تو اب بول بھی دے کہ مہورت نکلواؤں۔ دارم حیام کو جواب دیتا شاہان سے بولا تھا۔ مجھے کیا پتا، پڑا ہوگا کسی نہ کسی جنت میں۔ اور جنت کے لفظ سے دارم نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ یہ ان کا کوڈ ورڈ تھا۔ ماہر جب بھی کسی لڑکی کے پاس جاتا تھا وہ لوگ یہی ورڈ یوز کرتے تھے۔ حیام کی وجہ سے کہنے کو وہ سب گینگسٹر تھے، لیکن انہوں نے اس پیلس کا ماحول بالکل گھریلو رکھا ہوا تھا، صرف حیام کی وجہ سے۔ حیام صرف 3 سال کی تھی اور اسے پتا تھا کہ اس کے پاپا ڈاکٹر ہیں، بس یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے پاپا میڈیسن اور انجیکشنز کی جگہ بلٹس اور گنز استعمال کرتے ہیں لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ بیبی، ہم شادی کب کریں گے؟ لیزا ماہر کے گلے میں ہاتھ ڈالتی بولی تھی۔ تمہیں بتایا ہے نا لیزا، میرے بھائی بہت سخت ہیں، وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ ماہر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا بولا تھا۔ ماہر ڈارک براؤن آنکھوں والا، مسکولر باڈی رکھنے والا، ہینڈسم 29 سالہ نوجوان تھا۔ اسے صرف چند ہی شوق تھے، پارٹیز کرنا، لڑکیوں کے ساتھ رہنا یا جم میں گھسے رہنا۔ تو کیا تم مجھ سے کبھی شادی نہیں کرو گے؟ کروں گا نا جان، میں بھائی کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ او ماہر، تم کتنے اچھے ہو۔ لڑکی جھٹ سے اس کے گلے لگی تھی۔ تم بھی بہت پیاری ہو۔ ماہر اپنا گھیرا تنگ کرتا بولا تھا۔ آ گئی تم نکمے؟ دارم ماہر کو پیلس میں داخل ہوتا دیکھ بولا تھا۔ بابا، میں نے آپ کو پہلے بھی بولا ہے نا، چاچو کو ایسے نہیں بولتے۔ چاچو کی چمچی فوراً بولی تھی۔ دیکھا، آپ سے زیادہ تو میری بھتیجی سمجھدار ہے۔ ماہر اسے گود میں اٹھاتا بولا تھا۔ تمہیں شرم تو نہیں آتی یہ سب کرتے ہوئے؟ اتنی آگ لگی ہے تو شادی کر لے۔ چل برو، ابھی عمر ہی کیا ہے میری؟ 29 سال۔ 29 سال کا ہے تو کھوتے؟ دارم سر جھٹکتا بولا تھا۔ ہاں تو میں کیا کروں جب اب تک وہ لڑکی میرے سامنے آئی ہی نہیں جو ماہر جبریل کے لیے بنی ہو؟ اور وہ کون سی حور پری ہے جو تیرے سامنے آئے گی اور تجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ ماہر جبریل کے لیے بنی ہے؟ دارم منہ چڑھاتا بولا تھا۔ جب وہ آئے گی نا بھائی تو دل کی دھڑکن ساکت ہو جائے گی، آنکھیں حیرت سے پھیل جائیں گی اور بس کر کھوتے دا پتر، دفع ہو، نہ کامتا نہ کاجتا، دشمنہ ناچتا۔ دارم اس کی بات کاٹتا مصنوعی غصے سے بولا تھا۔ ذرا اچھی نہیں لگتی آپ کے منہ سے پنجابی، اتنے آپ پنجابی رہتے نہیں کہیں، خود کو 32 سال کی عمر میں شادی کی۔ میری شادی کی فکر 29 سال میں ہی پڑ گئی ہے۔
دوبارہ شادی کر لیں تاکہ آپ کے دل و دماغ کو سکون آئے، ہر وقت انگارے چبائے رکھتے ہیں۔ ماہر بڑبڑاتا کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اسے تیار بھی ہونا تھا۔ شمائلہ لنچ پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سوہا میری بات سنو، شاہان اس کے پیچھے پیچھے آتا بولا تھا۔ شاہان، میرے ساتھ کوئی فضول بات مت کرنا۔ دیکھو سوہا، میں کتنی بار بول چکا ہوں کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، تمہیں آخر یقین کیوں نہیں ہے مجھ پر؟ مجھے مرد ذات پر بالکل یقین نہیں ہے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ جو کچھ ماضی میں تمہارے ساتھ ہوا وہی مستقبل میں ہو۔ پلیز ایک بار میرا یقین کر لو۔ تم آخر کیوں پہلے سے استعمال شدہ عورت کے ساتھ تعلقات بناؤ گے؟ سوہا تلخی سے بولی تھی۔ مجھے تمہارے ماضی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے پڑتا ہے شاہان۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ اگر آج سے 2 سال پہلے دارم بھائی اور تم لوگ مجھے اس جہنم سے نہ بچاتے تو میں کئی بستروں کی زینت۔ بس کرو، میرا صبر مت آزماؤ، شاہان ایک جھٹکے سے اس کے قریب پہنچتا خون خوار لہجے میں بولا تھا۔ آج کے بعد تم نے ایسی بکواس کی تو 1 منٹ نہیں لگاؤں گا فیصلہ کرنے میں۔ سوہا، تمہارے پاس 3 دن ہیں، اچھے سے سوچ لو۔ 3 دن بعد تمہارا اور میرا نکاح ہوگا، تمہاری مرضی سے یا تمہاری مرضی کے بغیر، اور اس بار دارم صرف میرا ساتھ دے گا، سمجھی؟ ارے کس کے نکاح کی باتیں چل رہی ہیں؟ ماہر کچن میں داخل ہوتا بولا تھا۔ میرا اور سوہا کا نکاح، شاہان سنجیدگی سے بولا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، سوہا فوراً بات کاٹتی بولی تھی۔ ایسا ہی ہوگا اب، شاہان کہتا باہر نکل گیا تھا۔ بہنا، وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، اسے ایک موقع دے دو۔ ماہر پانی گلاس میں ڈالتا بولا تھا۔ اس پیلس میں سب شاہان کی سوہا کے لیے دیوانگی کو جانتے تھے۔ جانتی تو سوہا بھی تھی، لیکن جو کچھ ظالم دنیا نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ سب اسے آگے نہیں بڑھنے دیتا تھا۔ سوہا سندھ سے تعلق رکھتی تھی اور یتیم خانے میں پلی بڑھی تھی۔ یتیم خانے کی وارڈن نے اسے بیچ دیا تھا۔ یتیم خانے کے نام پر وہ عورت یہی کام کرتی تھی۔ جو لڑکی اس کی بات مان جاتی اسے وہ اپنے پاس رکھتی، اور جو نہ مانتی اسے وہ بیچ دیتی تھی۔ سوہا خوبصورت تھی، کالے گھنے بال، کالی گہری آنکھیں، درمیانہ قد۔ وہ بلا شبہ خوبصورت لڑکی تھی۔ سوہا کے بات نہ ماننے کی وجہ سے اسے بیچ دیا گیا تھا۔ اس طرح وہ سندھ سے ملیشیا پہنچی تھی، اور وہ نازک جان چاہ کر بھی اپنی عزت کی حفاظت نہ کر پائی تھی۔ لیکن ملیشیا پہنچتے ہی دارم نے اس شپ پر حملہ کیا تھا جس میں لڑکیاں سمگل کی جا رہی تھیں۔ اس طرح سوہا دارم کے پیلس پہنچ گئی تھی۔ باس، ملیشیا کا ڈون آپ کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتا ہے، مصباح کمرے میں داخل ہوتی بولی تھی۔ وہ کوئی 20ویں دفعہ یہ پیغام لے آئی تھی اور اسے پتہ تھا اس بار بھی انکار ہی ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، کل کی میٹنگ فکس کر دو۔ سچ میں؟ مصباح حیرت سے بولی تھی۔ تمہارا میرا کوئی مذاق ہے مصباح؟ آگے سے سنجیدگی سے پوچھا گیا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ نہیں باس، مصباح خسیانی ہوتی بولی تھی۔ تو جاؤ اور میٹنگ فکس کر دو۔ لیکن پہلے تو آپ انکار کر رہے تھے۔ ہاں، کیونکہ پہلے مجھے دارم جبریل کی انفارمیشن اکٹھی کرنی تھی، اور یہ بھی دیکھنا تھا کہ وہ لوگ اس ڈیل میں کس حد تک انٹرسٹڈ ہیں۔ ٹھیک ہے باس، مصباح کہتی باہر نکل گئی تھی۔ تو میری بہن یہاں پریشان بیٹھی ہے، دارم سوہا کو گارڈن میں اکیلا بیٹھا دیکھ بولا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں بھائی، سوہا بھارے دل سے بولی تھی۔ سوہا، میں کچھ کہوں تو مانو گی؟ آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے بھائی۔ تو ٹھیک ہے، پھر میں چاہتا ہوں کہ تم شاہان کو ہاں کر دو۔ سوہا نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے دارم کو دیکھا تھا۔ ڈرو مت، تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہے۔ دارم نے صرف اسے بھائیوں والا مان ہی نہیں دیا تھا، وہ سچ میں بھائی ہونے والی ہر ذمہ داری پوری کر رہا تھا۔ مجھے یقین ہے وہ تمہیں سمیٹ لے گا، وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ ہم لوگ گینگسٹرز ہیں سوہا، ہماری زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں، ہمارے چاروں طرف صرف دشمن ہیں، اس لیے ہمیں زندگی میں سب کچھ جلدی جلدی کر لینا چاہیے تاکہ کوئی خواہش ادھوری نہ رہے۔ دارم آسمان کو دیکھتا بولا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ سوہا آخرکار ہار مانتی بولی تھی۔ وہ بھی تھک گئی تھی، اسے بھی کسی ہم سفر کی ضرورت تھی، اور شاہان سے اچھا ہم سفر تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ جانتی تھی شاہان اس پر جان دیتا ہے۔ مجھے تم سے یہی امید تھی۔ شاباش، تیاری کر لو، 3 دن بعد تمہارا نکاح ہے۔ دارم اس کے سر پر ہاتھ رکھتا اٹھ گیا تھا۔ سوہا نے تھک کر ایک سانس خارج کی تھی۔ خدشہ تھا تو صرف اتنا کہ وہ خود کو شاہان کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ باس، دبئی سے جواب آ گیا ہے، دانش خان میٹنگ کے لیے تیار ہے۔ کل 2 بجے میٹنگ ہے۔ شاہان ٹیبلٹ ہاتھ میں لیے مصروف سے انداز میں بولا تھا۔ گڈ، تم سوہا کو شاپنگ پر لے جاؤ۔ شاپنگ پر؟ خیریت؟
ہاں، میں نے اس کا نکاح فکس کر دیا ہے۔ نکاح فکس کر دیا؟ کس سے؟ شاہان کے ہاتھوں سے ٹیبلٹ گرتا گرتا بچا تھا۔ چہرے کا رنگ پل میں سفید پڑ گیا تھا۔ دبئی والے دانش خان کے ساتھ، دارم محسوس ہوتا بولا تھا۔ شاہان کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے ابھی جان نکل جائے گی۔ ٹھنڈ رکھ یار، تیرے ساتھ ہی فکس کیا ہے۔ اور سوہا مان گئی؟ شاہان بامشکل بول پایا تھا۔ اس کے بھائی نے تمہیں کنسیڈر کیا ہے، مانے گی کیوں نہیں؟ اگلے ہی پل شاہان لپک کر دارم کے گلے لگا تھا اور شاہان آدھا اس کے اوپر گرا ہوا تھا۔ پیچھے ہٹ کھوتے، مینوں مرداں چ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، دارم اپنے پنجابی ایکسنٹ میں بولا تھا۔ جب تو اسے منا سکتا تھا تو پہلے کیوں نہیں منایا؟ شاہان پیچھے ہوتا بولا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا تم اس کے لیے کتنے سیریس ہو۔ میں تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا دارم۔ مجھے بھی یہی امید ہے۔ شاہان نے بے بسی سے شخص کو دیکھا تھا جو سب کا خیال رکھنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن خود وہ کتنا اکیلا تھا یہ صرف شاہان ہی جانتا تھا۔ دارم، شاہان نے اداسی سے پکارا تھا۔ تم بھی شادی کر لو بھائی۔ دارم نے گہرا سانس لے کر چیئر سے ٹیک لگائی تھی۔ ایک ہی پل میں وہ صدیوں کا تھکنے لگا تھا۔ میرے لیے ایک ہی دھوکہ کافی ہے شاہان، اب کسی ہمسفر کی تمنا نہیں ہے۔ بھائی اپنا نہیں تو حیام کا ہی سوچ لے، اسے تو ماں کی ضرورت ہے نا۔ میں کافی ہوں میری بیٹی کے لیے، دوبارہ مجھ سے اس قسم کی بات مت کرنا۔ جاؤ اور جا کر سوہا کو شاپنگ کرواؤ۔ شاہان گہرا سانس لیتا لب بھیج کر باہر نکل گیا تھا۔ سب کو پتا تھا کہ دارم کی بیوی رمشا مر چکی ہے، لیکن اصل حقیقت صرف شاہان اور دارم ہی جانتے تھے۔ دوپہر 2 بجے دارم نکسک سا تیار ہو کر اپنی پاور چیئر پر بیٹھا تھا۔ بلیک 3 پیس پہنے، چہرے پر سنجیدگی سجائے، وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ دوسری طرف سے کال آنے لگی تھی۔ شاہان نے آگے بڑھ کر کال یس کی، پھر ہاتھ پیچھے باندھ کر دارم کے پیچھے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے بھی آج معمول سے ہٹ کر 3 پیس گرے سوٹ پہن رکھا تھا۔ کال یس ہوئی، لیکن سامنے اسکرین پر ایک اسکیلیٹن کا فیس تھا جس میں سے آگ نکل رہی تھی۔ دارم نے پلٹ کر شاہان کو دیکھا تھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ السلام علیکم۔ تبھی دارم کے کانوں سے ایک سنجیدہ سی مردانہ آواز ٹکرائی تھی، لیکن پل کے 1000ویں حصے میں اسے شک ہوا تھا جیسے سامنے والا وائس چینجر استعمال کر رہا ہو۔ وعلیکم السلام، دارم سنبھل کر بولا تھا۔ میں دارم جبریل، ملیشیا کا ڈان۔ میں جانتا ہوں، کام کی بات کرو۔ آگے سے بیزار سی آواز آئی تھی۔ سامنے والا بے حد بے مروت تھا، پتہ نہیں سلام کیسے کر لیا تھا۔ تم جانتے ہو، میں دبئی میں اپنا مال سپلائی کرنا چاہتا ہوں اور تمہارے لوگ وہ کرنے نہیں دے رہے، اور کوئی جنگ میں چاہتا نہیں۔ یہ اصول ہے دارم جبریل، اگر میں ملیشیا میں اپنا مال سپلائی کرنا چاہوں تو کیا تم کرنے دو گے؟ تو ٹھیک ہے، تم مجھے دبئی میں مال سپلائی کرنے دو، تمہارا حصہ تم تک پہنچ جائے گا، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ سامنے والا آخرکار مدعے پر آ گیا تھا۔ دارم نے صبر کے گھونٹ بھرے تھے، اتنی بات تو وہ اپنے باپ کی بھی نہ سنتا۔ سن رہا ہوں، دارم بہت تحمل سے بولا تھا۔ سب سے پہلے تم صرف اپنا مال دبئی بھیجو گے اور وہ مال میرے لوگ سپلائی کریں گے اور تمہارا حصہ تم تک پہنچ جائے گا۔ میں تم پر اعتبار کیسے کر لوں؟ پٹھان ہوں، زبان دے رہا ہوں، اور جس طرح تمہارا مال یہاں سپلائی ہوگا میرا ملیشیا میں ہوگا۔ اوہ، تو تم پارٹنرشپ چاہتے ہو؟ اتنا تو دارم کو بھی اندازہ تھا، سامنے والا کچھ ایسا ہی بولے گا۔ میرے یہی اصول ہیں اور میں انہی پر کام کروں گا۔ منظور ہے تو آگے بڑھیں؟ ٹھیک ہے، آگے بولو۔ تیسرا اور سب سے اہم اصول، ہیومن ٹریفکنگ نہیں ہوگی۔ تم نے جتنی میرے بارے میں انفارمیشن اکٹھے کی ہے، اتنا تو تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا میں یہ کام نہیں کرتا۔ سامنے والا یقیناً لاجواب ہوا تھا۔ تو ٹھیک ہے، اگر میرے اصولوں پر کام ہوتا رہا تو ٹھیک، ورنہ کیا؟ دارم اس کی بات کاٹتا بولا تھا۔ اگر کچھ بھی گڑبڑ ہوئی تو میں، دانش خان، خود ملیشیا آؤں گا تمہارا جنازہ اٹھانے۔ تمیز سے بات کرو دانش خان، شاہان ضبط سے مٹھیاں بھینچتا بولا تھا۔ تمہارے سامنے کوئی عام آدمی نہیں، ملیشیا کا ڈان بیٹھا ہوا ہے۔ اگر وہ ملیشیا کا ڈان ہے تو میں بھی کوئی دبئی کا ڈانسر نہیں ہوں، دبئی کا ڈان دانش خان ہوں میں۔ ویسے اب تو ہماری ڈیل ہو گئی ہے، اب تو تم ہمیں اپنا چہرہ دکھا سکتے ہو۔ سب دارم کی بے تکی بات پر چونکے تھے۔ تمہیں کانٹریکٹ مل جائے گا، دانش خان غصے سے بولا تھا۔ تم چہرہ تو ایسے چھپاتے ہو جیسے لڑکی ہو، دارم سکون سے چیئر سے ٹیک لگاتا بولا تھا۔ وہ نہیں دیکھ پا رہا تھا، لیکن پھر بھی دانش خان کو لگا وہ اسے اندر تک سکین کر رہا ہے۔
ویسے تم مردوں میں انٹرسٹ لینے والے لگتے تو نہیں، لیکن اگر اتنا ہی شوق ہے تو آ جاؤ دبئی، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورتی تمہیں مل جائے گی۔ دارم سامنے والے کی بات سن کر بے ساختہ سرخ پڑا تھا، بدتمیز، اور کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ باس آپ نے یہ بے تکی بات کیوں کی؟ شاہان کال بند ہوتے ہی بولا تھا۔ بس ایویں ہی میرا دل کیتا سی، پر تم خیال رکھنا، دبئی جانے والی شپس کا مجھے یہ پٹھان سر پھرا ہی لگ رہا ہے۔ کیا آپ ڈر رہے ہیں باس؟ شاہان حیران ہوتا بولا تھا۔ نہیں بھائی، میں بس چاہتا ہوں کہ وعدہ خلافی نہ ہو۔ وہ مجھے مارنے آئے گا اور پھر یہاں سے زندہ تو نہیں جا پائے گا نا، پھر مجھے مجبوراً دبئی کا بھی خیال رکھنا ہوگا اسے مار کر۔ دارم کے اتنے لمبے خیال پر شاہان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ کانٹریکٹ بھیج دو مصباح، اور خیال کرنا دوبارہ میری اس سر پھرے سے بات نہ ہو۔ جی باس، مصباح مؤدب سی بولی تھی۔ اور وہ قاسم درانی باز آ رہا ہے کہ نہیں؟ نہیں باس، وہ باز نہیں آ رہا، وہ مسلسل پاکستان سے ہیومن ٹریفکنگ کر رہا ہے۔ چلو آج کسی کو مارنے کا دل کر رہا ہے، قاسم کے بندوں کو مار کر آتے ہیں تاکہ اس تک چھوٹا سا پیغام پہنچ جائے۔ دانش ہاتھوں کے کڑاکے نکالتا بولا تھا۔ آپ سیریس ہیں باس؟ تمہارا میرا مذاق ہے نور؟ اس نے آئی برو ریز کرتے پوچھا تھا۔ مصباح نے فوراً نفی میں گردن ہلائی تھی۔ مصباح نور 23 سالہ خوبصورت لڑکی تھی اور دانش خان کے بابا کے دوست کی بیٹی تھی، اور 3 سال سے دانش خان کے ساتھ تھی۔ اس کے بابا کی موت کے بعد درگزئی نے اسے دبئی بلا لیا تھا کینیڈا سے، تب سے وہ دانش خان کی اسسٹنٹ تھی۔ او مائی گاڈ سسٹر، تم بہت پیاری لگ رہی ہو، ماہر سوہا کا ہاتھ پکڑتا اسے گول گول گھماتا بولا تھا۔ آج سوہا کی مہندی تھی اور اس نے کیپری پر لمبی قمیص پہن رکھی تھی جس پر کڑھائی اور تلے کا کام تھا۔ تھینک یو ماہر بھائی، سوہا مسکرا کر بولی تھی۔ مینشن نوٹ ڈیئر سسٹر، چلو تمہارا دولہا تمہارے دیدار کے لیے پاگل ہوئے جا رہا ہے۔ شاہان سانس روکے سوہا کو دیکھ رہا تھا جو ماہر کی بازو میں ہاتھ ڈالے اس کی طرف آ رہی تھی۔ آنٹی آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ حیام باپ کی گود سے اترتی سوہا کی طرف بھاگی تھی۔ 2 سال سے سوہا ہی اس کا خیال رکھ رہی تھی، اس لیے وہ سوہا سے بے حد اٹیچ تھی، صرف گھر کے ہی لوگ تھے۔ شاہان اور سوہا کو مہندی لگائی گئی اور پھر دارم نے انہیں ڈھیر ساری دعائیں دی تھیں۔ بھائی تم بھی ہاتھ پیلے کروا لو، کب تک کوارے مرو گے؟ دارم کو اکیلا دیکھ کر ماہر کی زبان میں کھچلی ہوئی تھی۔ اگر بکواس کی نا تو میرے ہاتھ پیلے ہو نہ ہو تیرے ضرور لال ہو جانے ہیں۔ دارم دان جپاتا گرایا تھا۔ تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہوں، منٹ میں مرنے مارنے پر اتر آتے ہو۔ ماہر پورا سا منہ بناتا بولا تھا۔ حیام میرا بیبی کیوں سیڈ ہے؟ دارم اس کا جھکا سر دیکھ پریشان ہوا تھا۔ بابا اگر حیام کی ماما ہوتی تو وہ بھی سوہا آنٹی جتنی پیاری ہوتی نا۔ شاہان، ماہر، سوہا، دارم سب اس کی بات سن کر افسردہ ہوئے تھے۔ پر آپ کے پاس تو بابا ہے نا، تو پھر ماما کی کیا ضرورت ہے بابا کی جان؟ لیکن سب کے پاس ماما بابا دونوں ہوتے ہیں، تو پھر میرے صرف بابا کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ حیام صرف بابا کو اور بابا صرف حیام کو پیار کریں۔ مجھے ماما چاہیے، جیسے کوکو میلن کی ماما اور بابا دونوں ہیں۔ حیام اپنے کارٹون کے نام لیتی بولی تھی۔ دارم ملیشیا کا ڈون تھا، پورا ملیشیا اس کے اشارے پر چلتا تھا، لیکن یہاں آ کر وہ خود کو دنیا کا بے بس آدمی محسوس کرتا تھا۔ دارم کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر ماہر تڑپ کر آگے بڑھا تھا۔ چاچو کی جان، چلو ہم ڈانس کرتے ہیں۔ ماہر حیام کو گود میں اٹھاتا بولا تھا۔ سچ میں چاچو؟ حیام پل میں خوش ہوئی تھی۔ ہاں نا سچ میں، یہاں سب دکھی روئے ہیں، صرف حیام اور اس کے چاچو کول ہیں۔ ماہر سانگ آن کرتا بولا تھا۔ شاہان بھی اٹھ کر ڈانس میں ان کا ساتھ دینے لگا تھا۔ سوہا کو وہ لوگ زبردستی کھینچ کر لے گئے تھے۔ کاش تم اچھی بیوی نہ سہی اچھی ماں ہوتی رمشا، دارم کرب سے آنکھیں میچتا بولا تھا۔ ماہر سیڑھیوں سے دوڑتا ہوا آیا تھا۔ کوئی ہمارے گارڈز کو مار رہا ہے بھائی۔ جب دارم نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر اسے پتھرانے کے لیے کافی تھا۔ Must subscribe and press the bell icon for the next episode. Thank you.